انڈیا میں ایک بندے نے اپنے آپ کو مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا ہے، شکیلی فرقہ اسے کہتے ہیں، اور لوگوں نے مانا ہوا ہے، بہت سارے لوگ اس کے ماننے والے ہیں، اور آپ کو ایسے لگے گا جیسے تبلیغی جماعت والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا پھر ایک اور عذاب ہے اس جیسا ہی ہے، او یلبسکم شیعا، اس میں فرقوں میں بانٹ دے، کیا کر دے؟ فرقوں میں بانٹ دے۔ یہ فرقے بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا عذاب ہے، ہر روز نیا فرقہ اٹھتا ہے، ہر روز نیا فرقہ جو اٹھتا ہے یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ عذاب ہے۔ ایک مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں کہ پیر صاحب ایسے بیٹھے، جس طرح درس دے رہا ہوں ایسے اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں، پڑھاتے پڑھاتے اچانک ایسے کیا تو پیر صاحب کی یہاں تک بازو جو ہے نا، یہاں تک یہ گیلا ہو گیا۔ اب شاگرد بڑے حیران ہے، ایسے کرنے سے بازو گیلا ہو گیا، خیر ہی ہے۔ جب سبق ختم ہو، استاد جی آپ نے کیا کیا تھا ایسے کر کے بازو گیلا ہو گیا؟ اور چھڈو کیا، یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے تاکہ سمجھ لیں بڑی بلا یہ تو وہی ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کہہ دیجئے، من ینجیکم کون تم کو نجات دیتا ہے، من ظلمات البر والبحر خشکی اور تری کے اندھیروں سے، تدعونہ جس کو تم پکارتے ہو، تضرعا و خفیہ زور سے اور کبھی کبھی خفیہ، لئن انجانا من ہذہ اگر وہ ہم کو نجات دے دے اس سے، لنکونن من الشاکرین بتام ضرور ہو جائیں گے قدردان شکر گزار موحد بن کر۔ کل کہہ دیجئے، اللہ ینجیکم منہا اللہ ہی تم کو پہلے بھی نجات دیتا ہے، ومن کل کرب ہر قسم کی سختی سے، ثم تم تشرکون پھر بھی تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ کل کہہ دیجئے، هو القادر وہی قادر ہے، علی ان یبعث علیکم کہ بھیج دے تمہارے اوپر، عذاب من فوقکم عذاب تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا یا تمہیں بانٹ دے بڑے بڑے فرقوں میں، ویذیق بعضکم بأس بعض اور پھر چکھائے تمہارے بعض کو بعض کے ساتھ تکلیف۔ انظر کیف نصرف الآیات دیکھو کیسے ہم بیان کرتے ہیں اپنی آیتوں کو، لعلہم یفقہون تاکہ وہ سمجھیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، یہاں مشرکین مکہ سے سوال کیا جا رہا ہے۔ مشرکین مکہ ایسے کرتے تھے کہ جب وہ کبھی کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاتے نا، پھر وہ خالص اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ ان کا ذہن تھا، ان کا ایک عقیدہ تھا، ان کا ذہن بنا ہوا تھا کہ جو بڑے بڑے کام وہ اللہ کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے کام اللہ پاک نے بندے چھوڑے ہوئے ہیں یہ کرتے ہیں، بڑے بڑے کام اللہ خود کرتا ہے۔ یعنی اگر کسی وہ کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، سمندر میں گئے، وہاں پھنس گئے، جب وہاں چکر میں آ گئے تو وہ خالص اللہ کو پکارا کرتے تھے، کسی اور کو نہیں پکارتے، صرف اللہ کو پکارتے تھے وہاں پہ۔ یہی رب العالمین یہاں تذکرہ فرما رہے ہیں۔ قل پیارے پیغمبر فرماؤ ان کو، من ینجیکم تمہیں کون نجات دیتا ہے، من ظلمات البر والبحر خشکی اور تری کے اندھیروں سے۔ یعنی جب ایسی مشکلات میں پھنس جاؤ جہاں پہ تمہیں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہو، مطلب تمہاری مدد کو کوئی بھی نہ پہنچ رہا ہو، تمہاری مشکل کو کوئی بھی حل نہ کر رہا ہو، تمہیں اندھیرا ہی ایک طرف نظر آ رہا ہو۔ اندھیرا سے مطلب ایسی پریشانی کہ جہاں کوئی بھی مدد کرنے والا نہ ہو، ایسی مصیبت میں تم پھنس چکے ہو، تو پھر تدعونہ تم اسی اللہ کو صرف پکارتے ہو، تضرعا و خفیہ زور سے بھی اور کبھی کبھی خفیہ بھی۔ کہتے ہیں اللہ یہاں سے نکالنے والا تو اللہ ہی ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیسے صحابی بنے تھے بھلا؟ جو نبی علیہ السلام نے مکہ فتح کیا نا، اس وقت وہ بھاگ گئے۔ اب جب بھاگے جہاں کشتی میں بیٹھ گئے، چونکہ آپ نے جس نے دیکھا ہے نا، عرب ممالک دیکھا ہے، سعودی عرب دیکھا ہے، وہاں کے 3 اطراف میں پانی ہے، ایک طرف صرف خشکی ہے، باقی 3 اطراف میں پانی، گویا کہ پانی میں گھرا ہوا سارے کا سارا۔
اب جب وہ بھاگنے لگا نا، وہ کشتی میں بیٹھ گیا، درمیان میں جا کے نا کشتی چکر میں آ گئی، بھنور جسے کہا جاتا ہے، چکر میں آ گئی۔ اب جو ملا تھا نا، اس نے پکارنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ کو، اور یہ لات اور حبل وغیرہ عزا جو ان کے اس وقت معبود تھے ان کو پکار رہے ہیں۔ اس ملا نے کہا نہ نہ، یہاں پہ ہمارا تجربہ ہے، اگر بچنا تو صرف اللہ کو پکارو، یہاں صرف اللہ پہنچتا ہے، بابے یہاں نہیں پہنچتے ہیں، صرف کس کو پکارو؟ اللہ کو پکارو اگر بچنا ہے۔ اس نے کہا اچھا یہاں پہ یہ معاملہ چل رہا ہے، دعا کیا اللہ مجھے یہاں سے بچا لے، اب میں خالص تجھے ہی پکاروں گا۔ مصیبت میں اللہ جب سنتا ہے تو پھر خوشی میں اللہ سنتا ہے۔ ایسی مصیبت میں جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا، وہاں جب اللہ مدد کر سکتا ہے، اللہ مدد کرتا ہے، پھر عام حالات میں بھی کون مدد کرے گا؟ اسی وقت کایا پلٹ گئی، اسی وقت وہ اللہ پاک نے ان کو بچا لیا، پھر واپس آیا۔ یعنی اس حالت میں وہ صرف اللہ کو پکارا کرتے تھے، لیکن جو ہی باہر آتے سانو فلاں بابے بچا لے، اس نے مونڈا لگایا ایسے ہوا۔ اور آج کا مشرک کہاں پہنچا ہوا ہے؟ اس وقت کا مشرک دیکھ لیں، ابو جہل وغیرہ، وہ کہتے تھے ہمیں بڑی بڑی مصیبت میں صرف اللہ بچاتا ہے، اور آج کا مشرک کہتا ہے بابے کندھے لگاتے ہیں، بابے پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ، کشتیوں کو جو ہے نا بچا لیتے ہیں، کسی کو مونڈا لگا رہے ہیں، کسی کو ہاتھ لگا رہے ہیں بیٹھے بیٹھے۔ اور میں نے کچھ دن پہلے بھی آپ کو واقعہ سنایا تھا، ایک مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں کہ پیر صاحب ایسے بیٹھے، جس طرح درس دے رہا ہوں ایسے اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں، پڑھاتے پڑھاتے اچانک ایسے کیا تو پیر صاحب کی یہاں تک بازو جو ہے نا، یہاں تک یہ گیلا ہو گیا۔ اب شاگرد بڑے حیران ہے، ایسے کرنے سے بازو گیلا ہو گیا، خیر ہی ہے۔ جب سبق ختم ہو، استاد جی آپ نے کیا کیا تھا ایسے کر کے بازو گیلا ہو گیا؟ اور چھڈو کیا، یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے تاکہ سمجھ لے بڑی بلا یہ تو وہی ہے۔ اگر فوراً بتا دیا نا، پھر وہ جو ہے نا ایک ذہن میں وہ بڑا پن بنا، وہ نکل جاتا ہے، وہ بڑا پن مزید رکھا ہے تو کی چھڈو تو، وہ پھر سوچتے رہتے ہیں پتہ نہیں کیڑی بلا سی ہے، پتہ نہیں کیا چیز تھی کہ اس نے ایسے کیا اور یہ گیلا ہو گیا ہے۔ خیر ہی ہو، کرتے کرتے بالآخر کیا ہوا، وہ جن کی کشتی کو اس نے ہاتھ دیا تھا نا، وہ ایک دن آ گئے۔ اب کیا ہوا، کہا جی ایک دن ہم نے جو نا وہ چکر میں کشتی آ گئی تھی ہماری، ہم نے پیر صاحب کو پکارا تھا تو اس نے آ کے جو وہ ہمیں جو نا بچایا تھا، اور ہماری جو نا کشتی کو کندھا لگایا تھا اس نے، آ کے ہماری کشتی کو اس نے پکڑ لیا تھا اور ہم بچ گئے۔ شاگرد نے کہا ہاں یہی معاملہ تھا، جب ایسے کیا تھا نا، اور پیر صاحب کو جب بازو گیلا ہوا تھا اس لیے ہوا تھا، اس نے سمندر میں جا کے ان کی کشتی کو پکڑا تھا۔ اب بیان کرنے والا ان کا چھوٹا مولوی نہیں ہے، بہت بڑا مولوی ہے ان کا، اچھا نہیں ہے کسی کا نام لینا، ویسے ہی ایک ان کا عقیدہ بھی یہی ہے، ذہن بھی یہی ہے۔ تو مطلب یہ ہے مشرکین مکہ کا ذہن تھا کہ زیادہ جب بڑی مشکلات آ جائے تو وہاں سے بچانے والا کون ہے، لیکن آج کا مشرک پھر بھی کہتا نہیں، وہاں بھی یہ بابے پہنچتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تدعونہ تضرعا وخفیہ، تم اللہ کو پکارتے ہو کبھی زور سے اور کبھی کبھی خفیہ، لئن انجانا من ہذہ، اگر اللہ ہمیں یہاں سے نجات دے دینا، لنکونن من الشاکرین، البتہ ضرور بر ضرور ہم اس کے شکر گزار بندے بن جائیں گے، یعنی موحد بن جائیں گے، شرک کرنا چھوڑ دیں گے۔ یہ کہتے تھے وہ۔ کل پیارے پیغمبر کہو اللہ ینجیکم منہا، اللہ ہی تم کو ایسی مصیبتوں سے بچاتا ہے نا، جب بعض دفعہ تم بچ جاتے ہو، تمہیں کون بچاتا ہے اس وقت؟ اللہ ہی تمہیں بچا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر ومن کل کرب، ہر قسم کی سختی سے تمہیں صرف اللہ ہی بچاتا ہے۔ جن کو تم چاہتے ہو نا کہ بابا ہمیں پہنچتا ہے فلاں، یہ سب کچھ غلط ہے۔ ہر جگہ پہنچنے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ تمہیں تمہاری مصیبتوں سے بچانے والا اللہ ہے، پریشانیوں کو تمہاری حل کرنے والا صرف اللہ ہے۔ ثم انتم تشرکون، اس کے باوجود تم پھر بھی اللہ کا شکر جو نا شکر نہیں کرتے بلکہ شرک کرتے رہتے ہو۔ کل کہہ دیجئے هو القادر، وہ قادر ہے، علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ تمہارے اوپر سے عذاب کو بھیج دے، او من تحت ارجلکم، کہ تمہارے پاؤں کے نیچے سے تمہارے پاس عذاب کو بھیج دے، او یلبسکم شیعا، یا ایک اور یہ بڑا عذاب ہے۔ پہلے عذاب تو کیا ہے؟ پتھر انسانوں کے اوپر گر جائیں، یعنی اوپر سے پتھروں کی بارش ہو جائے، بڑی بڑی جو ہے نا وہ برف کی جو ہے نا وہ بارش ہو جائے، کسی بھی قسم کی ہوا کی جو ہے نا وہ ہوا کا زیادہ تیز چل پڑے اس کا عذاب آ جائے، یا تیز طوفان آ جائے، بارشیں آ جائیں ان کا عذاب آ جائے۔ آج دیکھ لیں جہاں جہاں آئے ہوئے ہیں لگ سمجھ گئی ہے، اللہ کا عذاب اوپر سے نیچے سے آ جائے تو انسان کو اللہ کی طرف غور کرنا چاہیے کہ یہ بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ یا پھر ایک اور عذاب ہے اس جیسا ہی ہے، او یلبسکم شیعا، تمہیں فرقوں میں بانٹ دے، کیا کر دے؟
فرقوں میں بانٹ دی. فرقے بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا عذاب ہے. ہر روز نیا فرقہ اٹھتا ہے, ہر روز نیا فرقہ جو اٹھتا ہے یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ عذاب ہے. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ, تاکہ وہ چکھائے تمہارے بعض کے ساتھ بعض کو عذاب. یعنی ایسے ایسے فرقے, ایسے ایسے ذہن بن چکے ہیں, بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں, آہستہ 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 فرقہ کے ایجاد ہوتا ہے. دوسرے کو سلام کرنا بھی جرم سمجھتے ہیں. سلام کرنا بھی کیا سمجھتے ہیں کہ میں نے سلام کر کے نکاح ٹوٹ جائے گا. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر نکاح توڑ رہے ہوتے ہیں. اس کا اگر نکاح پڑھ دیا, نکاح میں جتنے شریک تھے سب کے نکاح ٹوٹ گئے. ایسے ایسے باتیں, ایسے ایسے فرقے ایجاد ہیں کہ آپ کا تصور بھی نہیں ہے. ایک فرقہ تو یہاں تک بھی نکلا ہوا ہے, نمازیں نہیں ہے. مسجد میں جانا, وضو کرنا, اوپر نیچے ہونا, یہ نہیں ہے. بس بیٹھ کے ذکر کرتے رہو, یہی نماز ہے. یہی کیا ہے؟ بس ذکر کرتے رہو, یہ اس کو ذکری فرقہ کہتے ہیں. اور ایک بے ایمان ایسا فرقہ بھی نکلا ہوا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ صرف ہمیں قرآن ہے بس, اس کے علاوہ حدیث کی بھی ضرورت نہیں ہے. نہ حدیث کو مانتے ہیں نہ کسی اور چیز کو, صرف قرآن 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 قرآن. حالانکہ قرآن کی بہت ساری آیات ایسے ہیں جو حدیث کے بغیر سمجھ ہی نہیں آتی ہیں. بہت ساری آیات ایسی جو حدیث کے بغیر سمجھ ہی نہیں آتی. پتہ بھی نہیں چلتا یہاں پہ اللہ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں. وہاں پہ نبی علیہ السلام کی حدیث کا سہارا لینا پڑتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے, یہاں نبی علیہ السلام نے یہ مطلب بیان کیا ہے اس کا. ایسے ایسے فرقے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. تو آگے اب انڈیا میں کچھ دن پہلے کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, انڈیا میں ایک بندے نے اپنے آپ کو مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا ہے. شکیلی فرقہ اسے کہتے ہیں, اور لوگوں نے مانا ہوا ہے, بہت سارے لوگ اس کے ماننے والے ہیں. اور آپ کو ایسے لگے گا جیسے تبلیغی جماعت والے بیٹھے ہوئے ہیں. جس طرح تبلیغی جماعت والے نہیں, وہ بیگ بک وغیرہ لے کے آتے ہیں, سامان لے کے آتے ہیں, ایسے وہ بھی جاتے ہیں مسجدوں میں. بالکل تبلیغی جماعت کی شکل انہوں نے بنا لی ہے. بس لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ تبلیغی جماعت شاید آئی ہے, لیکن ہے وہ شکیلی فرقہ. پتہ بھی نہیں چل رہا ہے. اور کیا وہ اس کو جو پتہ نہیں شکیل نام ہے غالباً, جو جس نے وہ دعویٰ کیا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں اور میں امام مہدی بھی ہوں, اور لوگ اس کو دھڑا دھڑ مان رہے ہیں. ایسے ایسے فرقے نکل آئے ہیں. تو یہ فرقے میں بٹ جانا, یہ بھی اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ عذاب ہے یہ بھی. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ, اور آگے فرمایا انظر کیف نصرف الآیات. اللہ اپنی آیتوں کو پھیر پھیر کے جو بیان کرتے ہیں نا, کبھی دلائل عقلیہ کے ساتھ, کبھی نقلیہ کے ساتھ, کبھی کسی کی جو نا وہ بات کو بیان کر دیا, کبھی کسی قصے کو بیان کر دیا. اور یہ کی جو دلائل کے ساتھ اللہ پاک بار بار بیان کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ لعلہم یفقہون, تاکہ انسان کو سمجھ آ جائے, تاکہ انسان غور و فکر کرے, تفکر کرے, تدبر کرے, ذہن سے جو نا ذہن کو ہلائے, کوشش کرے یار یہ ہو کیا رہا ہے, آخر میں آیا کس لیے ہوں دنیا میں, میں دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کھانے پینے کے لیے صرف آیا ہوں؟ نہیں, بلکہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کر کے جانا. اللہ پاک سے دعا اللہ فرمائے.